الرحمن الرحیم۔ وزیر آباد کے شیروں اور شیرنیوں، آپ سب کو محمد نواز شریف، محمد شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف اور آپ کی بیٹی اور بہن مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم۔ وزیر آباد کے شیروں، آج میں صرف طلعت شوکت منظور چیمہ کو مبارکباد دینے ان کے گھر نہیں آئی، آج میں وزیر آباد کے بہادر عوام اور شیروں کو ووٹ کی عزت ان کے منہ سے چھین کے لانے پہ مبارکباد اور شاباش دینے آئی ہوں۔ سودرا زندہ باد، سودرا کا پتہ ہے مجھے، جب میں سودرا گئی تھی جلسے کے بعد تو جس طرح سودرا نے مجھے ویلکم کیا تھا، مجھے پتا چل گیا تھا سودرا سے بہت بڑی لیڈ آ رہی ہے۔ میں وزیر آباد کو یہ شاباش دینا چاہتی ہوں کہ دھونس اور دھاندلی اور جبر اور بدترین دھاندلی کے باوجود وزیر آباد نے نہ صرف نواز شریف کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو، اس بیانیے کو عزت دی، بلکہ ووٹ کو عزت دو کی جنگ بھی لڑی۔ اور جب وہ وزیر آباد کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر تھیلے چلا کر بھاگ رہے تھے تو وزیر آباد کے شیروں نے ان کو پیچھے سے پکڑا اور نہ صرف عطا بھائی تو ماشاءاللہ وزیر آباد الیکشن کا ہیرو ہے، بے شک عطا زندہ باد، لیکن جو بھی وزیر آباد کی الیکشن ٹیم کا پی ایم ایل این کی طرف سے جو بھی ذمہ دار تھا، اس ٹیم کا رکن تھا، میں فردن نام نہیں لے رہی، لیکن میں ہر ایک کو شاباش بھی دینا چاہتی ہوں اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اور محمد نواز شریف کو آپ سب پر فخر ہے۔ اور میں وزیر آباد کو، ڈسکا کے عوام کو اور نوشہرہ کے عوام کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے آٹا چوروں، ووٹ چوروں، بجلی چوروں کو، گیس چوروں کو، چینی چوروں کو آپ نے ان کا مقبرہ بنا کر یہیں پر دفن کیا ہے انہیں۔ یہ الیکشن نہیں تھا، وزیر آباد والوں ابھی مل کے نعرے لگائیں گے، بڑے نعرے لگانے ہیں، وہ نعرہ پتہ ہے نا، میرے ووٹ پہ ڈاکہ، ابھی لگائیں گے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر صوبے سے پے در پے شکست عمران خان کا جب مقدر بنی تو اس نے اپنی ڈوبتی ہوئی عزت اور کشتی بچانے کے لیے اس نے ڈسکا کی سیٹ پر ڈاکہ ڈالا، لیکن میں ڈسکا کی بہادر عوام کا اور وزیر آباد کی بہادر عوام کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے ووٹ پر ڈاکہ ناکام بنایا، شاباش زندہ باد۔ یہ الیکشن نہیں تھا، یہ آٹا چوروں، بجلی چوروں، چینی چوروں، گیس چوروں کے اور ووٹ چوروں کے خلاف ایک ریفرینڈم تھا جس کا فیصلہ پورے پاکستان کے چاروں صوبوں سے آیا۔ اور دیکھو، سندھ میں الیکشن ہوا،
बुरी तरह हारे। बलोचिस्तान में इलेक्शन हुआ, बुरी तरह हारे। और नौशहरा में अल्लाह ताला के फजलो करम से शेर ने और नवाज शरीफ ने इनके घर में घुस के इनको मारा। जिस नवाज शरीफ को कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई, वो लंदन में बैठा है, लेकिन इनके घर में घुस के इनको मार रहा है। देखो, सिंध में इलेक्शन हुआ, हार गए। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हुआ, हार गए। बलोचिस्तान में इलेक्शन हुआ, हार गए। लेकिन डाका डालने की कोशिश कहां हुई? पंजाब में। तो मैं पूछना चाहती हूं कि ठीक है, नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है पंजाब में, शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है पंजाब में, लेकिन क्या तुमने पंजाब को इतना लावारिस समझ लिया था कि तुम पंजाब पर डाका डालोगे और पंजाब तुम्हारा मुंह देखता रहेगा? नहीं। पंजाब ने न सिर्फ अपने वोट पर डाका नहीं डालने दिया, पंजाब ने वोट चोर पकड़ लिए। पंजाब ने कहा, ठहरो, पंजाबियों के वोट पर डाका डालने आए हो? पंजाबी जब जाग जाते हैं तो घर तक छोड़ के आते हैं। और पंजाब ने, खसूसन दस्का के अवाम ने और वजीराबाद के अवाम ने न सिर्फ अपनी बेइज्जती और वोट पर डाके का बदला लिया, बल्कि 2018 के जाली इलेक्शन का पोल भी खोल दिया पूरे पाकिस्तान के सामने। एक मिनट, मरियम के पापा आएंगे क्या? क्या बोल रहे हैं? रोजगार लाएंगे। क्या करेंगे? रोजगार लाएंगे। अच्छा, एक मिनट। मरियम के पापा रोजगार तो इंशाअल्लाह बाद में लाएंगे, पहले इन वोट चोरों को रुलाएंगे। और देखो, ऊपर से शर्म भी नहीं आती इनको, इतनी बुरी तरह हारे हैं हर जगह से, और कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमारा वोट बढ़ गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि इतने सियाने बनने की जरूरत नहीं। अवाम जानती है कि किस तरह तुमने फायरिंग करके खौफ व हरास का माहौल पैदा किया, किस तरह तुमने वजीराबाद और डस्का में पोलिंग स्टेशन पे, जहां हर पोलिंग स्टेशन पे शेर के वोटर्स की कतारें लगी हुई थी, किस तरह तुमने वहां पर पोलिंग बूथ्स के दरवाजे बंद रखे और शेर के वोटर्स को घंटों इंतजार कराया, पोलिंग स्लो डाउन की। लेकिन फिर भी जब शेर के वोटर्स ने डरने से इनकार कर दिया, जाने से इनकार कर दिया, तो वोटों के थैले उठा के भागते बने। और जब थैले उठाकर भागते बने और पकड़े गए, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी कर लिया। वजीराबाद वालों, 2018 के इलेक्शन में वोट चोरी सुना था ना? बक्सा चोरी सुना था ना? लेकिन अमला चोरी कभी सुना था? तो 2018 में बक्से चोरी हुए, 2021 में पोलिंग स्टेशन का अमला ही चोरी हो गया। बड़ी तरक्की की थी है भाई। नया पाकिस्तान बन रहा ना। ये नया पाकिस्तान बन नहीं रहा, पुराना पाकिस्तान वापस आ रहा है। पाकिस्तान जाग चुका है, पंजाब जाग चुका है, और इंशाअल्लाह ताला पुराने पाकिस्तान को वापस लाके ही दम लेगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर एक मिनट,
ابھی ابھی لگاتے ہیں نعرے, ابھی 1 منٹ. مجھے پتا ہے بڑا جوش و جذبہ ہے, مل کے نعرے لگائیں گے انشاءاللہ. اور دیکھو 20 پولنگ اسٹیشن کا عملہ غائب کر دیا, اور 14 گھنٹے کے بعد صبح وہ عملہ باجماعت RO کے آفس میں اچانک وارد ہوتا ہے. اچانک منہ لٹکائے ہوئے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ 14 گھنٹے تم کہاں رہے, تو کوئی کہتا ہے میری اینک ٹوٹ گئی تھی, کوئی کہتا ہے میں راستہ بھول گیا تھا, کوئی کہتا ہے دھند بڑی تھی, کوئی کہتا ہے گاڑی خراب ہو گئی تھی. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں سب سے پہلے, ڈسکا کیا چاند پہ ہے کہ آتے آتے 14 گھنٹے لگ جاتے ہیں؟ اور جن پولنگ اسٹیشنز پہ ایک منٹ جن پولنگ اسٹیشنز والوں کی اینکیں ٹوٹی تھی, جن پولنگ اسٹیشنز پہ دھند پڑی تھی, جن پولنگ اسٹیشنز والوں کی گاڑیاں خراب ہو گئی تھی, ان پولنگ اسٹیشنز کا ریزلٹ آسمان پہ پہنچ گیا. اچانک آسمان پر چلا گیا. جہاں پورے حلقے میں 30 سے 35% ووٹ پڑا, وہاں اچانک ان 20 پولنگ اسٹیشنز پہ 80% 85% ووٹ پڑ گیا. تو بڑی ایڈوانس جماعت تحریک انصاف پوری رات لائنوں میں لگ کے ووٹ ڈالتے رہے. واہ 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 واہ. اور اب ہم 1 سیکنڈ, اور میں بیٹا 1 منٹ پلیز 1 منٹ. دیکھو پھر میں آپ سے بات نہیں کر سکتی, کیا فائدہ. اور پھر میں طلعت شوکت منظور چیمہ اور نوشین افتخار جو ڈسکا سے جیتی ہے مسلم لیگ نون کی, میں مسلم لیگ نون کی ان شیرنیوں کو بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں. کیا شیر کی طرح لڑی ہیں, شاباش. اور مسلم لیگ نون کا انتخابی نشان کیا ہے؟ اب ایک ساتھ شیر تو ہے نا, لیکن اب ایک ساتھ چھوٹی سی شیرنی بھی آنی چاہیے. مسلم لیگ نون اب شیرنیوں کی بھی جماعت ہے. شیرنیوں نے بھی کمال کر کے دکھایا ہے, شاباش. پوری کی پوری انتظامیہ کو, پوری کی پوری جعلی حکومت کو, پوری ایجنسیز کو ان 2 شیرنیوں نے دن میں تارے دکھا دیے. شاباش نوشین, شاباش طلعت, اور شاباش ہر اس ووٹر کو, ہر اس خاتون کو, ہر اس بیٹے کو جس نے جمہوریت اور ووٹ کو عزت دو کا مقدمہ لڑا. اور آج جب مسلم لیگ نون الیکشن کمیشن میں اپنا مقدمہ لے کر گئی, الیکشن کمیشن نے خود یہ بات کہہ دی کہ ہمارے 20 افسران اغوا ہو گئے تھے, اور جب چیف الیکشن کمشنر ان سے رابطہ کرنا چاہ رہا تھا تو نہ ان کے فونز آن تھے اور نہ ہی ان کا پتہ چلا. بھئی مجھے بتاؤ, کیا دھند میں فون بھی بند ہو جاتے ہیں؟ یہ کون سی سائنس نے ترقی کی ہے جس میں دھند میں انسان کے فون بھی بند ہو جاتے ہیں؟ اور اب جب مسلم لیگ نون یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں صرف 20 پولنگ اسٹیشنز کا نہیں, ہمیں پورے ڈسکا کا دوبارہ سے ری پولنگ, یعنی کہ پورے ڈسکے کا انتخاب ہمیں دوبارہ چاہیے, تو عمران خان بڑا سیانہ بن کے کہتا ہے چوری جو کی ہوئی ہے, چوری تو کی ہوئی ہے اور رنگے ہاتھوں پکڑا بھی گیا ہے, تو بڑا سیانہ بن کے کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں, 20 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ الیکشن کرا لو. وہ پتا ہے نا کہ جب آپ لوگ تو زیادہ بہتر جانتے ہو, گاؤں میں جب چور بھاگتا جاتا ہے, چور پکڑا جاتا ہے, جب چور پکڑا جاتا ہے تو کہتا ہے اوہو اب تو میں پکڑا گیا, ایسا کرو یہ مال میری چوری کی ہے یہ واپس لے لو, مجھے سزا نہ دو. تو عمران خان جب چوری پکڑی گئی اور رنگے ہاتھوں پکڑی گئی
تو کہتا ہے 20 پولنگ اسٹیشن پہ الیکشن کرا لو لیکن مزید میں مجھے بے نقاب نہ کرو. تو کیا پاگل سمجھ رکھا ہے مسلم لیگ نون کو؟ ڈسکا کے عوام کو اور وزیر آباد کے عوام کو پاگل سمجھ رکھا ہے. اب الیکشن انشاءاللہ تعالی ہوگا تو پورے حلقے میں دوبارہ ہوگا. اور یہ بھی میں بتا دوں، جس کو تم کہتے تھے نا کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اس کے ایک حلقے میں ڈسکا اور وزیر آباد نہ پہلے بھی نواز شریف کا تھا، آج بھی نواز شریف کا ہے اور انشاءاللہ کل بھی نواز شریف کا رہے گا. اور نواز شریف کے ایک حلقے پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے وزیر آباد کے بھائیوں بہنوں بچوں دھیان سے سننا، نواز شریف کے ایک حلقے پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے پورے ملک کی ایجنسی، پورے ڈسکا کی پنجاب کی انتظامیہ، پورے ڈسکا کی پولیس فورس، پورا وزیر تحریک انصاف، ان کے وزیر، ان کے مشیر، انہوں نے پورا زور لگا دیا، الیکشن کمیشن کا عملہ اغوا کر لیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف جیت گیا. اور اگر یہ دھاندلی نہ ہوئی ہوتی تو یاد رکھو وزیر آباد کے لوگوں، وزیر آباد میں اور ڈسکا میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی. اور ان سے ذرا پوچھو ان کو ووٹ کوئی کیوں دے گا؟ کیا آٹا سستا ہو گیا ہے؟ ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کے جواب دو. کیا آٹا سستا ہو گیا ہے؟ کیا چینی سستی ہو گئی ہے؟ کیا بجلی اور گیس کے لمبے لمبے بل آنے ختم ہو گئے ہیں؟ کیا کوئی بھی کام اس حکومت کا ٹھیک ہے؟ تو پھر خود ہی بتاؤ، جب عوام ہاتھ اٹھا اٹھا کے ان کو بد دعائیں دے رہی ہے تو ایسے میں کون ہے جو ان کو ووٹ دے گا؟ ان کو تو کے پی کے میں ان کی ہوم گراؤنڈ سے ان کو ووٹ نہیں ملا. لوگوں نے وہاں بھی مسلم لیگ نون کو اور نواز شریف کے بیانیے کو ووٹ دیا. میری آواز، میری آواز، میری آواز، میری آواز، میری آواز. اور نواز شریف پہ جھوٹے الزام لگا کر، نواز شریف پر بہتان لگا کر فکسڈ میچ کے ذریعے نواز شریف کو نہ صرف ملک کی سیاست سے بلکہ ملک کی سیاست سے اور ملک سے باہر رکھنے کی کوشش کی. لیکن ایک اور بات سن لو، فراڈ شیٹ کو جانتے ہو نا؟ فراڈ شیٹ کو، جس کو انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت لے آؤ، اور آپ کے اربوں روپے ان کو دیے، آپ کی محنت کی کمائی کے اربوں روپے، آپ کی خون کی پیسے کی کمائی کے اربوں روپے، آپ کے ٹیکس کے اربوں روپے ان کو دیے. اور آخر میں کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا، انہوں نے نواز شریف کو تو کیا پکڑنا تھا، الٹا 45 لاکھ روپیہ نواز شریف کے گھر پہ نواز شریف کو دے کر گئے ہیں. اس کو کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ گئے. اور یاد رکھو وزیر آباد والوں، اگر پاکستان میں تھوڑا سا بھی انصاف ہوتا، انصاف کا کوئی معیار ہوتا، تو نواز شریف کے خلاف جو مقدمات ہیں نا مضحکہ خیز، ان کو کوئی عدالت بھی ناقابل سماعت قرار دے دیتی. اتنے جھوٹے اور اتنے مضحکہ خیز مقدمے ہیں. اور فراڈ شیٹ کو گھر جا کے 45 لاکھ روپیہ دے کر آئے ہیں. تو ہر آنے والا دن ان کو رسوا کر رہا ہے، ان کے چہرے عوام کے سامنے لا رہا ہے، اور ہر آنے والا دن آپ کے اور ہمارے لیڈر محمد نواز شریف کو سرخرو کر رہا ہے. اچھا، ایک اور بات، ان کے چند لوگ ٹی وی پر کہہ رہے تھے اگر دھاندلی ہوئی بھی ہے تو بیچارے
یہ جو پنجاب کا معصوم سا وزیر اعلیٰ اس کا نام کیا ہے؟ جو پنجاب کا دیکھو وہ بیچارہ معصوم سا وزیر اعلیٰ، دیکھو جب اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی جہاں پر ایجنسیز انوالو تھیں، اب نام میں انشاءاللہ بعد میں یہ خود ہی بتا دیں، ورنہ ہم کو نام بھی بتانے پڑیں گے، ہمارے پاس انفارمیشن پوری آ گئی ہے، تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ خود ہی اپنی چوری بول دے۔ وہ جو الیکشن کمیشن میں کیس چل رہا ہے، اللہ کرے کہ سارے حقائق اس میں سامنے آ جائیں، لیکن اب یہ سب کچھ جو بازار پر ڈالتے ہیں، میں یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ اس میں صرف بازار قصوروار نہیں ہے، اس میں عمران خان ووٹ چور پورے کا پورا ذمہ دار ہے۔ اور میں الیکشن کمیشن سے یہ درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ اب صرف ان کی چوری نہیں پکڑنی، ان کے جو بھی افسران، جو بھی ایجنسیز کے اہلکار، جو بھی حکومتی اہلکار، جو بھی پولیس کے اہلکار، جس میں کون سا ورک ہے وہ ذوالفقار ورک، جس نے اپنے حلف سے غداری کر عمران خان ووٹ چور کا ساتھ دیا، ایسے افسران کو صرف بے نقاب نہیں کرنا، میں الیکشن کمیشن سے یہ درخواست دیتی ہوں کہ ان کی پیٹیاں اتروائی جائیں، ان کو سزائیں دی جائیں اور ان کو عبرتناک ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، تاکہ آئندہ پورے پاکستان میں یہ ووٹ چور کبھی بھی پاکستان کے عوام کے ووٹ پر ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ اور الیکشن کمیشن اگر یہ چاہتا ہے، الیکشن کمیشن کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 22 کروڑ عوام کی نظر الیکشن کمیشن پر ہے، 22 کروڑ عوام آپ کی طرف اپنے ووٹ کی عزت کے لیے دیکھ رہی ہے، اور اگر الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے کہ اس کی کھوئی ہوئی عزت بحال ہو، الیکشن کمیشن اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھویا ہوا وقار بحال ہو، اور الیکشن کمیشن یہ اگر چاہتا ہے کہ اس کے عملے کے ارکان، اس کے پریزائڈنگ آفیسرز آئندہ چوری نہ ہو، تو الیکشن کمیشن کو اس دفعہ دلیرانہ فیصلہ کرنا پڑے گا اور ووٹ چوروں کے چہرے عوام کے سامنے لانے پڑیں گے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں، ایک منٹ، آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو پتہ نہیں تھا، تو میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی آف شور کمپنی چھپائی اور وہ غلطی اکاؤنٹنٹ کے نام لگا دی، عدالت میں بنی گالا کے 300 کنال پر مبنی محل کا جعلی NOC جمع کرایا، غلطی سٹیمپ پیپر والے کے سر پہ تھوپ دی، فورن فنڈنگ میں اربوں روپے کے پیسے بھارت سے اور اسرائیل سے آئے، غلطی ایجنٹس کے سر تھوپ دی، دھاندلی کے ریکارڈ ٹوٹے دھاندلی کے، بزدار گورنمنٹ پہ غلطی تھوپ دی، آٹا چوری، چینی چوری، دوائی چوری، سبزی چوری، بجلی چوری میں نے نہیں کی، میری ATMs نے کی ہے، تو کتنا معصوم آدمی ہے بھائی، کتنا معصوم آدمی ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں جو میں پچھلی دفعہ یہاں کہہ کر گئی تھی کہ وچوں ووٹ چوری کری جاؤ تے اتو رولا پائی جاؤ، بھائی بندہ ایماندار ہے، بندہ تابع دار ہے، پوری ایمانداری سے الیکشن چوری کیا ہے، بندہ ایماندار ہے۔
دیکھو اغوا برائے تاوان کا سنا تھا نا, اغوا برائے نوٹ کا بھی سنا تھا نا, اغوا برائے ووٹ سنا ہے کبھی؟ اسی طرح انہوں نے جب یہ ہر چیز کر کے ہار گئے تو پریزائڈنگ آفیسرز کو چوری کر دیا. لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں, اور ہر چیز کا الزام دیتے ہو نا, پچھلی گورنمنٹ نے کر دیا, نواز شریف نے کر دیا, ہر چیز کا الزام نواز شریف حکومت کو دیتے ہو, تو چلو عوام نے ووٹ بھی نواز شریف کو ڈال دیا, روتے رہو. تو اب ووٹ چوروں کی حکومت آخری سانسوں پر ہے, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا وینٹیلیٹر, سانس, مصنوعی سانس دینے والی مشین. ووٹ چوروں کی حکومت آخری سانسوں پر ہے. وزیر آباد والوں مجھے ہاتھ اٹھا کے بتا دو, آخری دھکا دینے کو تیار ہو؟ اور اگر ان ووٹ چوروں کو گھر بھیجنے کے لیے لانگ مارچ کرنا پڑا تو وزیر آباد نکلے گا, پوری طاقت سے نکلے گا, پوری قوت سے نکلے گا, وعدہ. اور ایک بات آخری میں پنجاب کو بھی کہنا چاہتی ہوں اور پورے پاکستان کو کہنا چاہتی ہوں, میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا. میں کہوں گی خاتمہ اندھیر کا, ووٹ صرف شیر کا. بولو, پورا پاکستان اگر مہنگائی سے نجات چاہتا ہے, پورا پاکستان اگر آٹا چوری سے نجات چاہتا ہے, پورا پاکستان اگر چینی چوری سے نجات چاہتا ہے, پورا پاکستان اگر مہنگی سبزیوں, مہنگی بجلی, مہنگی گیس, مہنگی انڈوں, مہنگی مرغیوں, مہنگے گوشت, مہنگی سبزیوں, مہنگی دواؤں سے نجات چاہتا ہے, تو شیر کا ساتھ دو اور میرے ساتھ نعرہ لگاؤ, خاتمہ اندھیر کا. ہاتھ اٹھا کے, خاتمہ اندھیر کا, خاتمہ اندھیر کا. اور آخر میں پورے پاکستان میں بلکہ لندن میں آواز جانی چاہیے کہ میرے ووٹ پہ ڈاکہ. ایسے نہیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے, جو چھتوں پر میری بہنیں کھڑی ہیں وہ بھی, ایک آواز آنی چاہیے جس کی گونج پورے پاکستان میں جائے, میرے ووٹ پہ ڈاکہ, میرے ووٹ پہ ڈاکہ, میرے ووٹ پہ ڈاکہ. انشاءاللہ تعالی چور پکڑے گئے ہیں, چوری پکڑی گئی ہے, اب ان کا احتساب باقی ہے, وہ بھی چند دنوں کی بات ہے. جیت انشاءاللہ تعالی ووٹ کی عزت کی ہوگی, جیت انشاءاللہ تعالی ایمانداری کی ہوگی, جیت انشاءاللہ تعالی نواز شریف کی ہوگی. اور ہم جو لوگ ووٹ کو عزت دینے کی ایک پوری جنگ میں جیل گئے, جن میں میاں مدثر نذیر صاحب شامل ہیں, یہ کھڑا ہے, جس پر مہر جاوید صاحب شامل ہیں, افتخار احمد, رانا ناصر, رضا راک, سیٹھ رمضان. میں سب کو کہتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائے گی. انشاءاللہ تعالی میرے پاکستان کے ووٹ کو عزت ضرور ملے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. طلعت شوکت صاحبہ کو ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. تو ایک دفعہ مل کے نعرہ لگا دو, نواز شریف, نواز شریف, شہباز شریف, پاکستان. اور مریم نواز زندہ باد. میں ڈاکٹر نثار چیمہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اس الیکشن کو اپنا الیکشن سمجھ کر لڑا, اور انشاءاللہ تعالی